أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وما ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لنفس، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا تا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت، مو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باذن اللہ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، اللہ کا لام اس زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑا جائے گا۔ باذن اللہ کتابا، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مؤجلا، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ اور یہاں پر وقف مطلق ہے، ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، یعنی دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے۔ الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، روزیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، اور جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ ثواب الدنیا، سوا وا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور دنیا، یہاں نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، یہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے کلمے میں یا ہو، جیسے نون ساکن کے بعد یا آیا ہے دوسرے کلمے کے اندر یعنی دوسرے لفظ میں، تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جب ایک ہی کلمے کے اندر آ جائے تو یہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا، اور یہاں نون ساکن کے بعد یا، یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یا الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ ثواب الدنیا، و یا الف مدہ ہے دونوں۔ نؤتہ، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا آدھے الف کی مقدار کے برابر۔ نؤتہ جھٹکے کے ساتھ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِد، یہاں پر دیکھیں پھر سے نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، جو قاعدہ یہاں پر تھا۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ سوابل، سوا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ثواب الدنیا ہے اور یہاں پر ثواب الآخرتی، خا اور را دونوں پر پڑے جائیں گے۔ را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، خا حروف مستعلیہ ہے اور یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ نؤتہی، یہاں پر بھی حمزہ ساکن جھٹکی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں۔ جو قاعدہ یہاں پر ہے وہی یہاں پر بھی اظہار مطلق ہے، یہاں پر وقفہ جائز ہے، رک سکتے ہیں آپ، ملا کر بھی پڑھ سکتے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وَسَنَج، جیم ساکن پر قلقلہ ہوا، یہاں پر ریڈ کلر انہوں نے نہیں دیا ہے، شاید مسٹیک ہوا ہے، جیسے یہاں پر ہے جیم ریڈ کلر اور حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ زش حروف صفیریہ میں سے ہے، زا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شین کے اوپر خلی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یہاں پر وقف تام ہے، آیت ہماری مکمل ہوتی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔